حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وادہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صرف ایک کلام کے دو شعر سماعت فرما لیں۔ درود پاک کا پیارا وظیفہ بھیج دیتے ہیں، درود پاک کا پیارا وظیفہ بھیج دیتے ہیں، صدا اس دل کی پل میں ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں، صدا اس دل کی پل میں ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ کوئی عاشق مدینے میں اگر دم توڑ دیتا ہے، کوئی عاشق مدینے میں اگر دم توڑ دیتا ہے، اسے پل میں میرے آقا، اسے پل میں میرے آقا مدینہ بھیج دیتے ہیں، صدا اس دل کی پل میں ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پچھلے جمعہ کو قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے اور قرآن مجید مومنوں کے لیے شفا ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی تھیں، اور میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ الرحمن زندگی نے وفا کی تو وقف ترمیمی بل کے حوالے سے بھی کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تو انشاءاللہ الرحمن آج ہم کچھ باتیں وقف ترمیمی بل کے حوالے سے بھی عرض کریں گے، لیکن جیسا کہ پچھلے جمعہ کو کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کی زبوں حالی اور مسلمانوں کی پسماندگی اور آج مسلمان جو تباہی کے دہانے پر جا رہے ہیں، اس کے کچھ وجوہات ہیں، بلکہ بہت سارے وجوہات ہیں، اور ان وجوہات میں ایک وجہ قرآن سے دوری کا بھی ہے۔ حضرات، قرآن کے بہت سارے حقوق ہیں ہمارے اوپر، ہم اور آپ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، ہم اور آپ دنیا والوں کو دیکھ کر دنیا کی رنگ رلیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر، ہم ان چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں یا پھر نظروں کو پھیر لیتے ہیں۔ بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں انشاءاللہ الرحمن اپنے آج کا جو موضوع ہے اس کی طرف بڑھوں گا۔ قرآن کا ایک حق ہم پر یہ ہے کہ قرآن کو
ہمیں ماننا ہے، یعنی قرآن پر ایمان لانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی جو تقاضے ہیں، قرآن جو ہم سے تقاضا کر رہا ہے ان تقاضوں کو بھی عمل میں لانا ہے، یعنی اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ اگر ان تقاضوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، عمل کریں گے، تو انشاءاللہ الرحمن یہ تباہی، یہ ذبح و حالی یہ ہم سے دور ہو سکتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو فروغ دینا ہے، عام کرنا ہے، اسے پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، جو قرآن کی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم سے دوسروں کو آراستہ کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ تم میں بہترین انسان ہے، وہ تم میں بہترین شخص ہے۔ تو قرآن کی تعلیم دینا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھانا ہے، اور قرآن جب پڑھنا ہے تو قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھ کر قرآن پڑھنا ہے۔ یوں تو قرآن کو اگر ہم ایسے بھی پڑھتے ہیں تو بھی ثواب ہے، تو بھی برکتیں ہیں، بغیر سمجھے بھی قرآن کو پڑھتے ہیں تو بھی نیکیاں ہیں، بلکہ ایک حرف پر 10 نیکی ہے، ایک حرف کے پڑھنے میں 10 نیکی ہے۔ فائدے تو ایسے بھی ہیں، اس لیے کہ قرآن وہ عظیم کتاب جس کو پڑھنا، جس کو دیکھنا، جس کو سننا، جس کو سنانا، جس کو چھونا، یہ تمام تر چیزیں ثواب میں شامل ہیں۔ تو قرآن اگرچہ ہم بغیر معنی اور بغیر مطالب کے پڑھتے ہیں تو بھی ایسا نہیں کہ ہم برکتوں سے دور ہیں، ایسا نہیں، برکتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، مگر قرآن کو معنی کے ساتھ، اس کے مطالب کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھ پاتے ہیں؟ قرآن کا معنی کیوں نہیں سمجھ پاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن عربی میں ہے اور ہم لوگ عجمی لوگ ہیں، اس لیے ہم قرآن پڑھ نہیں پاتے ہیں، قرآن کے معنی کو سمجھ نہیں پاتے ہیں نا۔ قرآن پڑھنے کے حوالے سے دانشوران فرماتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کی مثال، قرآن کو پڑھنے کی مثال یوں ہے جس طریقے سے کچھ لوگ سمندر کو دور سے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ سمندر کو دور سے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمندر کے قریب آ کر کے ہلکے سے پاؤں کو سمندر میں بھگا کر کے اس پہ چل کر کے اپنی خواہشوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنی منتیں جو رہتی ہیں کہ فلاں جگہ جانا ہے اور جو ہے سمندر میں اتر کے دیکھنا ہے، تو یوں کوئی اپنی اپنی جو ہے چیزیں رکھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو غوطہ خور ہوتے، وہ سمندر میں اتر کر کے سمندر کی گہرائی میں جا کر کے یا تو مچھلی پکڑتے ہیں یا پھر سیپ نکالتے ہیں، موتی نکالتے ہیں، ہے نا؟ ایک وہ طبقہ ہے جو کھڑے ہو کر کے دور سے دیکھے، ایک طبقہ وہ ہے جو سمندر کے کنارے صرف اپنے پاؤں کو ہلکا سا بھگا کر کے دیکھے، ایک طبقہ وہ ہے جو سمندر کے اندر غوطہ لگا کر کے سمندر کے اندر سے موتیاں نکال کر کے دیکھے۔ دانشوران فرماتے ہیں کہ انسانوں کی، مسلمانوں کی مثال بھی قرآن کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو دور دور سے قرآن کو دیکھ رہا ہے، جیسے کہ عوام الناس، جیسے کہ عوام الناس ہے، وہ دور سے معلوم ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ کلام الہی ہے، دور سے دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو علماء اکرام ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو علماء ہے، جو سمندر کے کنارے کنارے رہ کر کے ہلکے ہلکے پاؤں سے اپنے پاؤں کو دھونے کی کوشش کرتے، پانی سے اپنے پاؤں کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں یا اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جو سمندر میں اتر کر کے غوطہ لگا کر کے اندر سے موتیاں نکالتے ہیں، ایک طبقہ وہ بھی ہے جو قرآن کے اندر جا کر کے قرآن کے معنی و مطالب کو سمجھ کر کے اس کے
کے اندر سے مسائل کو عرض کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ذات ہے، سبحان اللہ، وہ امام مالک ہیں، وہ امام احمد بن حنبل ہیں، وہ امام ابو یوسف ہیں، وہ امام شافعی ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کے اندر جا کر کے اس کے معنی و مطالب کو سمجھ کر کے اندر سے موتیوں کو نکال کر کے اور امت کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا یہ سورہ ہے، اس قرآن کے اس سورے کا یہ جو ہے صفحہ ہے اور اس صفحے کی یہ آیت ہے اور اس آیت کے یہ معنی نکلتے ہیں، یہ مطالب ہوتے ہیں اور اس آیت کے ذریعے سے فلاں مسئلے کا حل ہوتا ہے، اس آیت کے ذریعے سے فلاں مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ تو عوام الناس کیا کرتے ہیں کہ وہ دور دور سے قرآن کو دیکھتے ہیں۔ اب میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عربی میں ہے اور ہمیں عربی نہیں آتی، ہم عجمی لوگ ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، بالکل ایک مثال، سادہ سی دنیا کی مثال، کسی ایمبیسی سے، ایمبیسی معلوم ہے نا، ایمبیسی مطلب آپ کو باہر جانا ہے، آپ کو یورپ جانا ہے یا گلف کنٹریز میں کہیں بھی آپ کو جانا ہے تو اس کنٹری کی ایک آفس ہوتی ہے انڈیا میں، اس کو کہتے ہیں ایمبیسی۔ جیسے حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو ان کا ویزا جہاں سے لگتا ہے اس کو کہتے ہیں ایمبیسی، ہے نا۔ تو اگر ایمبیسی سے آپ کے نام کوئی خط آ جائے انگلش میں اور آپ کو انگلش نہیں آتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی انگلش پڑھنے والے کے پاس جائیں گے، بابا اس خط میں میرے نام کیا لکھا ہے ذرا مجھے پڑھ کے بتاؤ۔ اور اگر آپ کے گاؤں میں کوئی انگلش پڑھنے والا نہ ہو تو آپ انگلش کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج تو ایسے ایسے ایپ کا ایجاد ہو چکا ہے کہ آپ گھر بیٹھے انگلش سیکھ سکتے ہیں، گھر بیٹھے عربی سیکھ سکتے ہیں، گھر بیٹھے فارسی، جو بھی لینگویج، جو بھی زبان آپ کو چاہیے وہ زبان آپ 2 سے 3 مہینے کے اندر آسانی کے ساتھ گھر میں بیٹھے بیٹھے اور اپنے 24 گھنٹوں میں سے 1-2 گھنٹہ دے کر کے آپ 3 سے 4 مہینے میں وہ لینگویج، وہ زبان سیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے نام کو ایمبیسی سے خط آ جائے، جستجو ہو جاتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے کہ لکھنے والا میرے نام کیا لکھا ہے، لکھنے والا میرے نام کیا لکھا ہے، کیا پیغام ہے۔ اس پیغام کو سننے کی چاہت، اس کی جستجو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم کسی اچھے پڑھنے والے کے پاس جاتے ہیں کہ پڑھ کے بتاؤ، یا پھر کوئی نہ ملے تو خود سے پڑھنے کی کوشش کرتے، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، اگر ایک ایمبیسی سے آپ کے نام کوئی خط آ جائے، آپ کو پڑھنے کی جستجو بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے، پیغام دیا ہے امت مسلمہ کو، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس سے بچنا ہے، کسے کرنا چاہیے، کسے فالو کرنا ہے، کس پہ عمل کرنا ہے، کس سے بچنا ہے، کیا فرض ہے، کیا حرام ہے، کیا ناجائز ہے، کیا مکروہات ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر۔ بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ طری میں ہے، اس کا روشن بیان قرآن مجید میں موجود ہے۔ لیکن ایک خط ایمبیسی سے آ جائے تو ہماری جستجو بڑھ جاتی ہے۔ آج کل کا حال یہ ہے، کسی نوجوان کی نوکری لگ جائے گلف کنٹری میں اور نوکری لگنے کے بعد اب اسے وہاں جانا رہتا ہے تو وہ انگریزی سیکھنا چاہتا ہے کہ 3 مہینے میں انگلش سیکھ جاؤں، یا کسی کی جاب لگنی ہے جو ہے عرب میں، وہ چاہتے کہ 3 سے 4 مہینے کے اندر عربی سیکھ جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد مجھے انگریزی میں بات کرنی ہے، وہاں پہنچنے کے بعد مجھے عربی میں بات کرنی ہے۔ تو 3 مہینے کے اندر ایک نوجوان عربی سیکھنا چاہتا ہے اور وہ سیکھ جاتا ہے۔ 3 مہینے کے اندر ایک نوجوان انگلش سیکھنا چاہتا ہے اور وہ سیکھ جاتا ہے، مگر وہ قرآن جو ہماری رہبری کے لیے ہے، جو ہماری ہدایت کے لیے ہے، جو ہماری رہنمائی کے لیے ہے، وہ قرآن جس میں ہمیں یہ پتا چلے گا کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، وہ قرآن جس میں ہمیں سمجھ میں آئے گا کیا فرض ہے، کیا واجبات ہے، کسے کرنا ہے، کسے نہیں کرنا ہے، وہ
قرآن جس کے ذریعے سے ہمیں آخرت کا پتہ ملتا ہے، وہ قرآن جس کے ذریعے سے ہمیں خدا کے لقاء کا پتہ ملتا ہے، وہ قرآن جس کے ذریعے سے نبی کی عظمت کا پتہ ملتا ہے، وہ قرآن جس کے ذریعے سے معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا سلیقہ ملتا ہے، آج ہم اور آپ سالوں سال ہو گئے ہیں اسی قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسی قرآن سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ قرآن کے کچھ ہمارے اوپر حقوق ہیں، میں انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوں گی تو میں اس کے تعلق سے بتاؤں گا، اس لیے کہ آج وقت بہت کم ہے اور ترمیمی بل کے حوالے سے مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا قرآن کے کچھ حقوق ہیں ہمارے اوپر، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو بچوں کو پڑھانے کی کوشش کیجیے۔ ہماری آج پسماندگی کا، ہمارے آج ذبح و حالی کا، آج ہمارے ہر جگہ پر تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم سے دور رکھا ہے، ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور رکھا ہے۔ خدا کی قسم آپ تاریخ پڑھیں تو معلوم چلے گا، جب تک مسلمان قرآن سے لگے تھے، قرآن پر عمل کرتے تھے، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی وقت کا ظالم مسلمانوں کو ٹچ نہ کر سکا، مسلمانوں کو ٹچ سے مس نہ کر سکا، مسلمانوں پر غلبہ حاصل نہ کر سکا۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے قرآن سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کی، قرآن کی تعلیم سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کی، مسلمانوں کی ذبح و حالی شروع ہو گئی، مسلمانوں کی تباہی شروع ہو گئی، مسلمانوں کی پسماندگی کے معاملات قرآن سے دوری کی وجہ سے ہوتے چلے گئے۔ لہذا اے لوگوں، قرآن کی تعلیم سے اپنے آپ کو آشنا کرو، قرآن کی تعلیم سے اپنے آپ کو قریب کرو، قرآن کی تعلیم سے اپنے آپ کو قریب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اس کے رسول کی محبت سینے میں اتر جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے علامہ ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر کہا تھا فارسی میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بہن قرآن پڑھتی ہے تو عمر کا دل دھلتا ہے، اور جب کوئی ماں قرآن پڑھتی ہے تو بیٹا نیزے کے نوک پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بہن قرآن پڑھ رہی تھی تو وہ عمر جو اس لیے آئے تھے کہ آج قتل کرنا ہے، آج مار دینا ہے، لیکن جیسے قرآن کی آیتوں کو سنا دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ اور ایک وہ ماں جو اپنے بیٹے کو قرآن پڑھ پڑھ کے لوریاں قرآن کی صورت میں سنا سنا کر کے اپنے بیٹے کو پروان چڑھاتی ہے تو کربلا کی سرزمین پر سر دھر سے الگ ہو جاتا ہے اور سر کو نیزے کے نوک پہ رکھا جاتا ہے تو نیزے کے نوک پہ وہ سر قرآن کی تلاوت کرتا نظر آتا ہے، قرآن پڑھتا نظر آتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک قرآن سے جڑے رہو گے کامیابی تمہارے قدم چومتی نظر آئے گی، قرآن کی تعلیم سے دور رہو گے تو پھر تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ تباہی دور ہو، اگر چاہتے ہو کہ ہم غالب ہو جائیں تو غالب ہونے کے لیے قرآن کی تعلیم سے اپنے آپ کو آشنا کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کی تعلیم سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ آج وقف بل کے معاملات جو مسلمانوں کے اندر ایک پیچیدگی کا سامنا، مسلمانوں کے اندر ایک کشمکش کا سامنا، بہت سے لوگوں کو وقف بل کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ وقف بل ہے کیا۔ یہ ہماری کم علمی کی وجہ ہے۔ آج ہمارے نوجوان فیس بک میں، انسٹاگرام میں صرف ویڈیو اپلوڈ کرنا جانتے ہیں، ویڈیو بنا بنا کر کے ڈالنا جانتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس موبائل کے ذریعے سے ہی کبھی بھی یہ چیز لینا نہیں سیکھا کہ بھائی ہمارے وقف بل کا مسئلہ کیا ہے، وقف بل ہے کیا، وقف بل کے معاملات ہیں کیا ہے وقف بل، اور ہمارے پرکھوں کی زمینیں کس طریقے سے لوگوں نے جو ہے، جائیدادیں کس طریقے سے لوگوں نے جو ہے وقف میں دیا، وقف کیا ہے، ان چیزوں کا ہمیں اور آپ کو علم نہیں ہے۔ آج جب وقف بل کا واولہ مچا ہوا ہے تو آج ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں جب تک کسی چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ اس چیز کے حوالے سے اپنا رد عمل ظاہر نہیں کر سکتے۔ مجھے پتہ نہیں کہ یہ مائک کیا ہے،
تو اس کے بارے میں بتا نہیں سکتا کہ اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ مجھے پتا ہوگا تو ہم بتا پائیں گے کہ اس مائک کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو کسی چیز کے حوالے سے جب تک آپ کو اس کا علم نہ ہو آپ بتا نہیں سکتے کہ وہ چیز ہے کیا، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ بالکل سادہ سمپل انداز میں آپ کو بالکل وقت بل کے تعلق سے بتاؤں گا انشاءاللہ، پھر آگے اس کے بعد گفتگو ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز وقف جو ہے، یعنی ہمارے بڑے لوگ، پہلے کے لوگ، اب کے لوگ بھی کر رہے ہیں، ہے نا، کسی بھی اپنی پراپرٹی کو، اپنی جائیداد کو وقف کر دینا کہ یہ میری جائیداد ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ اسلام کے مسلمانوں کے کام میں آئے گا، ہے نا، یہ میں نے وقف کر دی، اس کے ذریعے سے جو فائدہ حاصل ہوگا وہ قوم مسلم کو ہوگا۔ وہ کسے ہوگا؟ مسلمانوں کو، مسلم قوم کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ پہلے کے زمانے میں نواب لوگ تھے، جاگیردار لوگ تھے، وہ فلاں بادشاہ تھا، وہ فلاں تمہارے نام، تم نے اچھا میرے ساتھ سلوک کیا، یہ فلاں جگہ تمہارے نام، یہ فلاں جائیداد تمہارے نام۔ پہلے ایسا ہوتا تھا۔ تو وہ پہلے کے جو نواب لوگ تھے، راجہ لوگ تھے، تو وہ کیا کیا، جاگیردار لوگ انہوں نے کیا کیا کہ کچھ جگہوں کو جو ہے وقف کر دیا کہ یہ پوری زمین اس اللہ والے کے نام، یہ پوری زمین اس مسجد کے نام، یہ پوری زمین اس خانقاہ کے نام، اس بزرگ کے نام۔ تو جو جائیداد تھی وقف ہونا شروع ہو گئی۔ اور جب یہ چیزیں آ گئی مسلمانوں کے پاس تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہونا تھا کہ اب یہ جگہ مثال کے طور پر کوئی بھی ایک جگہ وہ 5 بیگھے کی جگہ ہے، اس میں 1 بیگھے میں مسجد یا خانقاہ یا کوئی مزار بنی ہوئی ہے۔ اب وہ جو 4 بیگھے ہیں وہ 4 بیگھے زمین کی اپجاؤ یا اس میں کوئی دکانیں بنی اس کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے جو پیسہ آئے وہ پیسہ اس مزار کو لگے، اس مسجد کو لگے، اس خانقاہ کو لگے، یعنی اس کے ملکیت میں وہ چیزیں ہیں، اس سے اس مزار کو، اس خانقاہ کو فائدہ حاصل ہوتا رہے، کسی کے پاس ہاتھ بڑھانے کا، سوال کرنے کا معاملہ نہ آئے۔ یہاں پر رک کر ایک بات آپ سوچیں، 1995 سے اور اب تک، ہے نا، اس میں بہت ساری ترمیمیں وقت کے حساب سے ہلکی پھلکی ہوتی بھی رہی ہیں۔ 2013 میں، 2017 میں کچھ جو ہے ہلکی پھلکی ترمیموں کے تعلق سے بات بھی ہوئی ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اتنے سال ہو گئے اور 1-2 ایکڑ زمین نہیں، 5 لاکھ سے بھی زیادہ ایکڑ زمین مسلمانوں نے وقف کی ہے۔ کتنے؟ 5 لاکھ سے بھی زیادہ۔ مگر مجھے بتائیے، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے مسجد میں بیٹھ کر کے اس 5 لاکھ ایکڑ زمین سے ہماری قوم کو فائدہ کیا ہوا ہے؟ ہماری قوم کو فائدہ کیا ہوا ہے؟ آج کون سے گاؤں میں، کون سے قصبے میں، کون سے محلے میں، کون سے شہر میں مسلمانوں کے ایک بہت بڑی ہاسپٹل ہے جس میں فری میں مسلمانوں کا علاج ہو رہا ہے؟ آج ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے ضلع میں کون سی ایک ایسی بہت بڑی کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ایک ایسا اسکول ہے جس اسکول میں، جس کالج میں مسلمان بچوں کو، بچیوں کو فری تعلیم دی جا رہی ہے؟ تو آپ کہیں گے نہ، ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے جو 5 لاکھ ایکڑ زمین دی تھی جس پہ ان کا قبضہ ہے، انہوں نے ہماری قوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کیا یوگدان دیا ہے؟ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں، یہ مولوی لوگ وہابی سنی کہتے ہیں۔ آج آپ وقف بورڈ کو دیکھ لیجئے، وقف بورڈ میں آپ کو ایک بھی سنی نہیں ملے گا، سب کے سب وہابڑے ہیں، سب کے سب وہابی ہیں، اور سب کا صرف یہی معاملہ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، اپنا گھر بناتے جاؤ۔ ابھی آپ نے 2-4 سال پہلے سنا تھا، وہ ایک ان کا یہ بڑا اس کے تعلق سے کہ
اس کا بنگلہ ہے, بنگلے کے پیچھے اتنی بڑی سوئمنگ پول ہے, اتنے خزانے, ٹی وی بہت چلا تھا اس کا سعد مدنی کے تعلق سے. انہوں نے گھر بنائے, بنگلے بنائے, سوئمنگ پول بنائے. کن کا پیسہ؟ ہمارے پرکھوں کا پیسہ. کن کا مال؟ ہمارے بزرگوں کا مال. گھر انہوں نے بنائے. اور آج جب تنگی آئی ہے تو کہتے مسلمانوں اٹھو, وقف بل کی حمایت کرو. بے شک ہم کریں گے, اس لیے کہ وقف بل کی حمایت کرنا ہمارا فرض ہے, ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں احساس ہے کہ وہ زمینیں ہمارے پرکھوں کی ہے. احتجاج ہوگا اور ضرور ہوگا, اور کرنا بھی چاہیے, اس لیے کہ زمین ہماری ہے, کسی اور کی نہیں ہے. جب زمین ہماری ہے, ملکیت ہماری ہے, جائیداد ہماری ہے, تو اس کو ہمارا حق ہے, تو ہم ہی اس کے لیے لڑیں گے, ہم ہی احتجاج کریں گے. اور احتجاج اس لیے کریں گے کہ اب یہ زمین ان لوگوں کے پاس نہیں جانی چاہیے. اب یہ زمین جائے تو سنیوں کے پاس جائے, یا پھر معاملہ ایسا ہو کہ اس زمین کے ذریعے سے قوم کی ترقی ہو, قوم کی بھلائی ہو. آج آپ اپنی مسجد کے رجسٹریشن کرانے کے لیے جائیں اورنگ آباد, یہ 13,000, یہ 20,000, یہ 25,000, پیسہ ہمارا, زمینیں ہماری, وقف کرنے کے لیے ہم جائیں, یہ بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں, مسلمانوں کا پیسہ لوٹ رہے ہیں. اور آج جب بات آئی, ابھی اس دن میٹنگ ہوئی اپنے فالک نگر میں کچھ دیر اس میٹنگ میں تھا. جو آئے تھے انہوں نے خود کہا کہ اس میں فراڈ بہت ہوا ہے, اس میں فراڈ بہت ہوا ہے, فراڈی کو نکالنا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک کہہ رہے آپ, فراڈی کو نکالنا چاہیے, لیکن مجھے بتاؤ فراڈ ہوا کیوں؟ مسلمانوں کا پیسہ مسلمانوں تک پہنچا کیوں نہیں؟ مسلمانوں کی جائیداد, مسلمانوں کے تعلیم کے کام کیوں نہیں آئی؟ کیوں ہمارے محلے کی بچیاں غیروں کے پاس جا کر کے اپنے پیٹ کا سونوگرافی کرائیں گی؟ کیوں آج ہمارے محلے کی بچیاں غیروں کے اسکول اور کالج میں جا کر کے برقعے اور نقاب کے تعلق سے برقع اتارنے کے معاملے میں ذلیل ہوں گی؟ کیوں ہوں گی؟ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے پرکھوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر کے اور ہمیں ذلیل رسوا کرنے کی سازشیں کی ہے. میری باتیں بری لگے تو لگے, مگر عرض یہ کرنا ہے, سوچ کر دیکھیے آپ, ہم کیوں کہہ رہے ہیں ان سے بچو؟ ہم نہیں کہہ رہے, حضور نے پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے بچنا تمہیں ضروری ہے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ تمہارے ساتھ رہ کر کے تمہارے پیٹھ پر کھنجر گھونپنے والے لوگ ہیں. اس لیے آج وہ چیز جب ظاہر ہو جا رہی ہے, وہ چیز لوگ دیکھ پا رہے ہیں. خیر, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, بہت بڑا ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے. عرض یہ کرنا ہے کہ اگر یہ وقف بل جو پاس ہونے کے بارے بات چیت جا رہی ہے, اس میں ہمارا نقصان کتنا ہے, ہماری قوم کا نقصان کتنا ہے. ہمارے نوجوان آج سوئے پڑے ہوئے ہیں, کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, کیا ہوگا نہیں ہوگا کیا مطلب ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. سنو میرے دوست نوجوانوں, سنو, اب وقت ہے تمہارے پاس اٹھ کھڑے ہونے کا, اب وقت ہے تمہارے پاس دنیا کو بتانے کا کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں, ہم محمد عربی کے غلام ہیں, ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہے. جب بھی ہمارے حقوق کی باری آئے گی ہم سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے حقوق کو ضرور بالضرور لے کر رہیں گے. آپ جانتے ہیں امت مسلمہ آج ہماری قوم جو آج پریشان ہے. نوجوان سنو, نوجوانوں تم سے کہہ رہا ہوں سنو, ہماری تباہی, ہماری پسماندگی, ہماری لاچارگی, آج ہماری تباہی کی وجہ, کسی نے کہا کہ تباہی کی وجہ تعلیم کی سے دوری ہے. میں نے کہا ہاں ایک وجہ یہ بھی ہے. کسی نے کہا کہ اس کی وجہ آج جو ہے ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے, اتفاق نہیں ہے. میں نے کہا ہاں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. کسی دانشور سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا قوم مسلم ایک ملت ہے, کیا قوم مسلم کے اندر اجتماعیت ہے, کیا قوم مسلم کے اندر متحد ہونے کا جذبہ ہے, کیا ہے؟ تو دانشور نے کہا تھا کہ قوم مسلم کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بھیڑ ہو اور اس بھیڑ میں ایک سانپ کو چھوڑ دیا گیا ہو. جیسے سانپ کو دیکھ کر کے بھیڑ تتر بتر ہو جاتی ہے, کوئی ادھر کوئی ادھر, کوئی ادھر کوئی ادھر, ایسے ہو جاتی ہے. آج یہی حال قوم مسلم کا ہے.
آج یہی حال، ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، وہ مر رہے ہیں، ہمارا کیا ہے؟ وہ وقت بھی لا رہے ہیں، وہ سمجھیں گے، ہمارا کیا ہے؟ فلاں جگہ ہو رہا ہے، ہمارا کیا ہے؟ میرے دوستو سنو، تمہاری سب سے بڑی تباہی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ صراط مستقیم ہمیں دیا گیا، قرآن نے کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ہمیں دی گئی، لیکن آج ہم ہی ادھر ادھر اس کے پیچھے بھٹکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہمارا جو ہے نا قوت فکر و عمل جو ہے وہ آج ہم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں کمی آتے چلی جا رہی ہے۔ ادراک کی کیفیت سے آج ہم اور آپ ناشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی عظمت کو زوال آتا ہے۔ ہمارے اندر فکر کرنے کی صلاحیت سلب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن نے بار بار کہا لعلکم تتفکرون، لعلکم تتفکرون، تم فکر کرو، تفکر پیدا کرو، سوچنے والی صلاحیت پیدا کرو، سوچو، فکر کرو۔ جب تم فکر کرو گے، دنیا میں رہ کر کے دیکھو گے کہاں کیا ہو رہا ہے، نظام کہاں سے کہاں کیسے درہم برہم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو پھر تمہارے ایک شعور پیدا ہوگا، جاگنے کا شعور پیدا ہوگا، ہے نا۔ آج ہم پر جو زوال آئی ہے وہ اس لیے کہ ہمارے فکر و عمل جو ہے اس کی قوت یا تو ختم ہو گئی ہے یا پھر اس کے اندر کمی آتی چلی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا ہمیں خبر نہیں، ہمارے نوجوانوں کا مستقبل کیا ہوگا ہمیں خبر نہیں، ہمیں حال کی فکر نہیں۔ کمیونسٹوں نے ایک بار کہا تھا کہ قوم مسلم کے زوال کی وجہ اسلام ہے، قوم مسلم کے زوال کی وجہ کیا ہے؟ کہ اسلام ہے۔ آج وہی نعرہ ہم میں دیا جا رہا ہے۔ کیا دیا جا رہا ہے نوجوانوں؟ کیا نعرہ دیا جا رہا ہے؟ یہی نعرہ دیا جا رہا ہے کہ برقعے میں رکھ رہے ہیں، پابندی کر رہے ہیں، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز مکروہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فلاں ہے، ٹوپی لگا کے رہنا چاہیے، داڑھی بڑھانی چاہیے۔ تو ایک ایسا معاملہ بالکل لب و لباب ان کو سجا سنوار کے ہمارے نوجوانوں کے سامنے پیش کر دیا جا رہا ہے، اور وہ نوجوان جس نے کبھی قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آشنا کیا نہیں، وہ سوچتا کہ یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، داڑھی کی ضرورت کیا ہے، ٹوپی کی ضرورت کیا ہے، شراب پیے تو اسے ممانعت کیا ہے، ہر قوم پی رہی ہے، ہر لوگ پی رہے ہیں، ہر دور میں پیا جا رہا ہے، تو ہماری عورتوں کو برقعے میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج حال یہ ہے جو ہے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے والا آج زمانہ آ گیا ہے، تو ایسا کیوں رکھیں؟ ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کمیونسٹوں نے پہلے کہا تھا کہ مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے؟ تباہی کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے ماننے والے ہیں، ہے نا، یہ کیا ہے؟ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے نوجوان دوستو، کان کھول کے سنو اس کو، کہ آج مسلمانوں کی تباہی کی وجہ اسلام پر عمل کرنا نہیں ہے۔ ہاں، ورنہ مجھے بتاؤ کہ 6 صدی ہجری عیسوی سے لے کر کے 15ویں صدی ہجری عیسوی تک 1000 سال کا زمانہ مسلمان تینوں بر اعظم پر حکمراں رہے ہیں، تینوں بر اعظم پر مسلمان حکمراں رہے ہیں۔ کتنے سال تک؟ 1000 سال تک، 6 صدی ہجری عیسوی سے لے کر کے 15ویں صدی ہجری تک 1000 سال کا عرصہ مسلمان قبضہ رہے ہیں۔ مگر آج حال کیا ہے؟ آج حال کیا ہے؟ آج دیکھیں کہ جس جگہ پر ہماری حکومت نہیں ہے اس کو تو چھوڑ دو، جہاں پر ہماری حکومت رہی ہے آج ان جگہوں کا حال دیکھیں آپ۔ سیریا کو لے لیں آپ، عراق کو لے لیں آپ، فلسطین کو لے لیں آپ۔ عراق کی سرزمین مسلمانوں کے حکمران والی سرزمین، عراق کی سرزمین امام حسین کی سرزمین، عراق کی سرزمین فرات کے کنارے اپنے سروں کو کٹانے والے کی سرزمین، عراق کی سرزمین امام غزالی کی سرزمین، عراق کی سرزمین امام جو ہے یوسف کی سرزمین، عراق کی سرزمین غوث پاک کی سرزمین، عراق کی سرزمین
जुनैद बगदादी की सरजमीन, इराक की सरजमीन इमाम आजम की सरजमीन रही है, वो पाक सरजमीन रही है। मगर वजह क्या है? वजह यह है कि 6वीं सदी हिजरी के बाद से लेकर के उनके अंदर कोई ऐसा कायद नहीं आया जो लोगों को सही रास्ता दिखा सके, जो लोगों को सही रास्ता बता सके। आप तारीख पढ़े, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसी भी कौम गुजरी है जो कई सदियों तक जो है भटकी हुई नजर आई है। उनका कोई कायद नहीं था, वो बेबस और लाचार थी, लेकिन जब उसने किसी एक कायद को चुना और कायद जब आता है तो आज तारीख ये है कि आज उनका हम पल्ला कोई कौम नजर नहीं आता। वजह क्या है? वजह ये है कि जब कोई कायद होता है और कायद की बात पर लोग लब्बैक कहते हैं, वो कौम कभी भी रुस्वा नहीं होती। आप देखें आज उसी कौम के हवाले से अगर कोई एक बात निकाल दे तो पूरी कौम इस तरीके से पूरे शहर में वावेला मचा देती है कि फिर लोगों को झुकना पड़ता है। लेकिन आज मुसलमानों का हाल कि फला जगह पर मुसलमानों को तकलीफ है, इज्जत रसूल की बात आ रही है, कुरान की अजमत की बात आ रही है, तो हम सोचते हैं उनका काम है वो करे, फला का काम है वो करे। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें सरापा एहतजाज बन जाना है। हमें ये सोचना है कि कुरान की ताज़ीम और कुरान की इज्जत के लिए अगर सर कटाने की बारी आए तो सर कटा देंगे, जान देने की बारी आए तो जान दे देंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था उस सरजमीन पर फिक्रे गजाली देने वाला कोई कायद नहीं था, इमाम आजम जैसा कोई कायद नजर नहीं आता था। जब तक इमाम आजम, इमाम यूसुफ, जुनैद बगदादी जैसे कायद मौजूद थे, उस वक्त तक उस सरजमीन पर मुसलमानों की हुकूमत रही है। फिलिस्तीन की सरजमीन को देख ले आप, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया इकराम आए, न जाने कितने अंबिया इकराम आए उस सरजमीन पर। और हाल ये कि जिस जगह से आजान की आवाज पूरी दुनिया में फैली है, आजान के शौर को जिस जगह ने पूरी दुनिया में बुलंद की है, आज उन्हीं जगहों पर आजान बंद है। वो मस्जिद अक्सा जिस जगह पर हुजूर ने इमामत फरमाई है, आज मस्जिद अक्सा में इमामत करने से मुसलमानों को दूर रखा जा रहा है। वजह क्या? ये जमीन तो अंबिया की जमीन थी, ये जमीनें तो औलिया की जमीनें थी, लेकिन वजह क्या है? कायद नजर नहीं आता है, कायद सही वाला। आप जानते कायद भी ऐसा नहीं, कायद भी सालेह होना चाहिए, नेक होना चाहिए, कायद भी इज्जत रसूल पर जान देने वाला होना चाहिए। अगर कायद सालेह होगा तो क़यादत भी नेक होगी, अगर कायद सालेह नहीं होगा तो क़यादत कभी भी नेक नहीं हो सकती। आज हमारे इस तरमीमी बिल का हाल भी यही है कि कायद हमारे बराबर नहीं है, जिसकी वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। खैर अर्ज ये कर रहा था कि कम्युनिस्टों ने कहा था कि मुसलमानों की तबाही की वजह इस्लाम पर चलना है। मैंने कहा अगर मुसलमानों की तबाही की वजह इस्लाम होता तो 3 बर्रे आजम पर मुसलमानों का कब्जा ना होता, मुसलमानों की हुकूमत ना होती। वजह क्या है? मैंने कहा सुनो, कुरान जो है इस्लाम पर अमल करना ये मुसलमानों की तबाही की वजह नहीं है, इस्लाम पर अमल ना करना ये मुसलमानों की तबाही की वजह है। जब तक मुसलमान इस्लाम पर अमल करते रहे, गालिब होते रहे, और जैसे ही मुसलमानों ने इस्लाम पर अमल करना छोड़ दिया, उनकी तबाही शुरू हो गई, ज़वाल शुरू हो गया। एक कौम के गुयूर नौजवानों, एक कौम के गुयूर मुसलमानों, कब तक गफलत की चादर को ओढ़े रहोगे? कब तक गफलत में पड़े रहोगे? कब तक टिकटॉक में अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहोगे? कब तक अय्याशों के अड्डे को, अय्याशों के बाजार को गर्म करते रहोगे? ए नौजवानों, क्या तुमने नहीं देखा वो फिलिस्तीन की सरजमीन जो मुसलमानों की जमीन थी, वो फिलिस्तीन की सरजमीन जो अंबिया की सरजमीन थी, उस जमीन पर आज खून बहाना पानी बहाने से भी कम दर्जा रखता है। वजह क्या है? वजह यह है कि कायद नजर नहीं आता, मुसलमानों में शऊर पैदा नहीं होता। आज हमारा भी हाल यही है कि हमारे अंदर की फिक्र और अमल और हमारे अंदर के इदराक, ये तमाम तर चीजें हमसे रूपोश होती नजर आती हैं। एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, और बल्कि वो वक्त तो करीब से करीब तर आ रहा है। मैं माफी चाहूंगा, वो वक्त तो करीब से करीब तर। आप जानते हैं, आप तारीख पढ़ें, सीरिया की सरजमीन की तारीख पढ़ें, समरकंद और बुखारा की तारीख पढ़ें, तो सबसे पहले वक्फ बिल लाया गया था। और वक्फ बिल लाने के बाद आलम यह हुआ, जब वक्फ
بل لایا گیا تو پھر یہ ہے کہ مسجدوں میں ٹیکس بڑھا دی گئی، نمازیوں پر ٹیکس ہے، مسجدوں پر ٹیکس ہے، اور جب جو ہے ٹیکس لوگ ادا کرنے لگے چندے کے ساتھ، تو پھر ان کے اوپر یہ چیز یہ لا دی گئی کہ یہ پیسہ ان کے پاس آتا کہاں سے ہے، ان کے پاس خزانے ہیں، ان کے اوپر بھی کمیٹی بٹھا دی گئی۔ اب حال یہ نہ لوگ پیسہ لا پا رہے ہیں، نہ مسجد کے اخراجات کو جو ہے درست کر پا رہے ہیں، پھر حال یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دیے، گھروں میں نماز پڑھنے لگے۔ پھر کمیٹی آئی، دیکھا کہ بھائی لوگ تو نماز پڑھنے رہے ہیں، تو اس جگہ کو کیا کیا جائے، اس جگہ گھوڑوں کے استبل میں تبدیل کر دیا جائے، اسے کسی کام میں لے لیا جائے، تو اس میں ناچ گانے، شراب خوری، گھوڑوں کے استبل، نہ جانے کیا کیا چیزیں اس جگہ کو بنا دی گئی جس جگہ پر اللہ کے بندے سجدے کیا کرتے تھے۔ آج وقف بل لا کر کے وہی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے۔ ایک قوم کے نوجوانوں، تمہارے سجدوں سے اس گھر کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے مقدس گھر کو اپنے سجدوں سے آباد کرو، نہیں تو ایسا دن آئے گا کہ تم سجدہ کرنا چاہو گے مگر تمہیں سجدہ کرنے کے لیے جگہ میسر نہیں آئے گی۔ آپ نے نہیں دیکھا ابھی کچھ دنوں پہلے جب ایک ایسا مہلک مرض آیا تھا جس کی وجہ سے حال یہ تھا مسجدوں میں تالے لگا دیے گئے تھے، کچھ لوگ کود پھاند کر آ رہے تھے، نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے، مگر مسجدوں میں تالے لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی مسجدوں کے تالے کھلے نماز بند ہو گیا، تالے کھلے نماز بند ہو گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ تمہارا دکھاوا یہ تمہارے پاس رکھو، خدا دکھاوے کو نہیں دیکھتا، خدا ریاکاری کو نہیں دیکھتا، خدا تمہارے دل کی حقیقت سے آشنا ہے، وہ تمہارے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ لہذا اے لوگوں کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اوپر بھی وہ زوال آ جائے، وہی چیزیں آ جائے کہ ہم نماز پڑھنا تو چاہیں مگر نماز پڑھنے کے لیے ہمیں زمین نہ ملے۔ اب بھی وقت ہے، اٹھو اور اس بل کے تعلق سے بالکل منظم ہو کر کے اعلان کر دو کہ ہمیں یہ بل نہ منظور تھا، نہ منظور ہے، نہ منظور رہے گا۔ اس بل کی مخالفت کے لیے جو کرنا ہے وہ کرو مگر بل کی مخالفت ضرور کرو، اس لیے کہ اگر یہ بل آ گیا ہماری خانقاہیں جائیں گی، ہمارے مساجد جائیں گے، ہمارے مدارس جائیں گے، نہ بچوں کو آپ دینی تعلیم دے سکتے ہو، نہ آپ خود مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتے ہو، نہ کسی مزار پہ جا کر کے آپ جو ہے حاضری دے سکتے ہو۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، اب بھی ٹائم ہے، اپنے آپ کو بدلو، اپنے اندر چینجنگ لاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، اس لیے کہ جو اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتا اس کا گھر بھی آباد نہیں ہوتا، گھر ویران ہو جاتا ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہاں ویران ہو رہا ہے، حضور فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر نہیں ہے، وہ قبرستان ہے، وہاں کے لوگ مردے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حال ہمارا ہو جائے گا۔ خدا کے واسطے جو غلطیاں ان لوگوں نے کی ہے اللہ ان غلطیوں کی سزا اسے ضرور دے گا، ضرور دے گا۔ جو دنیا میں کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے دنیا میں بھی مل جاتی ہے اور آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انہوں نے مزار بند کروائے، جانا شرک ہے، چومنا شرک ہے، جانا شرک ہے، اور اب حال یہ ہے ہمارے مزاروں کی بات آ رہی بابا، اب ان کے مزار ہو گئے ہے نا، اس لیے ان کے ہفتے میں آؤ، لیکن ہاں بل کی مخالفت ضرور کرو، ہے نا۔ ہم سب بل کی مخالفت کریں گے، پرزور مخالفت کریں گے۔ یہ بل ہمیں نہ منظور تھا، نہ منظور ہے، نہ منظور ہوگا۔ بہت ساری باتیں اس بل میں ہے، مسلمانوں کی جگہ پہ غیروں کو اس بل میں جو ہے شامل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں اس میں ایک چیز بس، کلیکٹر جو کہہ دے گا وہ ہو جائے گا، ہے نا۔ ہمارے یہاں پہ کلیکٹر مسلم ہے، ہاں دیگر جگہ پہ ہے، وہ جو کہہ دے اس کو ماننا۔ اس میں ایک چیز اور ترمیم کہ جو فیصلہ وقف کر دے اس فیصلے کے لیے آپ آگے کی عدالت میں نہیں جا سکتے۔ یہ دو چیز پہ غور کریں آپ۔ پہلے یہ تھا کہ ہم کو کوئی تکلیف ہو، یہ ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، دوسرے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تھا پہلے، اب نہیں ہے، یہیں مرنا ہے، یہیں جینا ہے، جتنے انجیکشن دیں یہیں مرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو کہہ دیں وہی ہے حضرت، آگے نہیں جا سکتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے، اس لیے ہمیں یہ چیز منظور نہیں ہے۔ اور جب پراپرٹی ہمارے باپ دادا کی ہے، اس میں غیروں کا کیا دخل ہے؟
ہمارے باپ دادا کی پراپرٹی ہے وہ ہمارے ذمہ ہونا چاہیے، ہم اس کے قابل رہیں گے، ہم اس کے تعلق سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور دین کی باتیں ہم سے غیر تھوڑی بتا سکتے ہیں جو ہم بتا پائیں گے۔ اس لیے شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جو مسئلہ ہو، جو جانکار ہو وہ بتا سکتا ہے، غیر جانکار اس کو بتا نہیں سکتا۔ لہذا یہ چند باتیں میں نے بتائی، اس پہ عمل کیجئے، اللہ کا ہم تمام کو کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بھی کافی ہو چلا، معافی چاہوں گا میں۔